أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج ہم اپنے تربیتی نصاب کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے نون ساکن اور تنوین کے قاعدوں میں سے حصہ 2 اخفا۔ پیارے بچوں، جیسا کہ ہم نے پچھلے سبق میں آپ کو نون ساکن اور تنوین کے قاعدے میں سے اظہار حلقی کا قاعدہ آپ کو سمجھایا تھا کہ جب حروف حلقی آ جائیں تو ہم نے کس طرح نون ساکن اور تنوین کی ادائیگی کرنی ہے۔ بچوں، آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ نون ساکن اور تنوین کے علاوہ جو بقیہ حروف ہیں، جب وہ آ جائیں نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی کے علاوہ باقی حروف آ جائیں تو ان میں ہم اخفا کرتے ہیں۔ اور وہ کون سے حروف ہیں آپ کو ہم پڑھاتے ہیں مل کے۔ آئیے بچوں، آپ اور میں مل کے اچھی طرح ان حروف کو یاد کر لیتے ہیں کہ اخفا کے کتنے حروف ہیں اور ہم ان کو کس طرح ادا کریں گے۔ تو چلیے ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد اخفا کے 15 حروف ہوتے ہیں۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد اخفا کے 15 حروف وہ حروف حلقی سے ہٹ کے، یعنی نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی آ جائیں تو ہم غنہ نہیں کرتے، لیکن جب اخفا کے یہ 15 حروف آئیں گے تو ہم نے غنہ کر کے پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اخفا کے وہ 15 حروف کون سے ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اخفا کرنے کے 15 حروف ہیں تا، سا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف۔ بچوں، حروف حلقی کے علاوہ جب یہ 15 حروف آ جائیں تو ہم نے یہاں پر اخفا کرنا ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، یعنی ان میں سے کوئی بھی، ان 15 حروف میں سے کوئی بھی حرف آئے تو نون ساکن یا تنوین کی آواز کو ناک میں چھپا کر ایک الف کے برابر پڑھیں گے۔ بات سمجھ میں آ گئی آپ کو کہ حروف حلقی کے جب حروف آئے تھے تو ہم نے بغیر غننے کے پڑھا تھا، لیکن جب یہ 15 حروف میں سے کوئی بھی حرف آ جائے گا تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ غنہ کر کے پڑھنا ہے، اور اس غنہ کر کے پڑھنے کو ہم کہتے ہیں اخفا۔ بات سمجھ میں آ گئی بچوں آپ کو؟ جو ہم نے غنہ نہیں کیا تھا حروف حلقی آنے پر اس کو ہم کہہ رہے تھے اظہار حلقی کا قاعدہ، یعنی حروف حلقی آ گئے تھے تو وہاں پر اظہار حلقی ہو رہا تھا، غنہ نہیں ہو رہا تھا۔ اب یہاں پر حروف حلقی کے علاوہ یہ 15 حروف آ گئے تو یہاں پر ہم نے اخفا کا قاعدہ کرنا ہے، یعنی غنہ کرنا ہے۔ یہ بات آپ اچھی طرح یاد کرنا کہ جب نون ساکن یا تنوین کے بعد ان 15 حرفوں میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو ہم نے غنہ کر کے پڑھنا ہے۔ اور غنہ کرنے کا آپ کو معلوم ہے غنہ کسے کہتے ہیں؟ نون ساکن یا تنوین میں جب غنہ کرتے ہیں تو وہ غنہ ہم کس طرح کریں گے کہ نون کی آواز کو ہم ناک میں چھپا کر ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھتے ہیں، اس کو ہی ہم غنہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے بچوں، تو ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پر، اور اس قاعدے کو ہم نے اخفا کہا ہے، یعنی اس قاعدے کو ہم غنہ کر کے پڑھنے کے قاعدے کو ہم کہتے ہیں اخفا کرنا۔ اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا آپ کو۔ آئیے بچوں، اب ہم اخفا کرتے ہیں، یعنی ان لفظوں کے ساتھ غنہ کر کے پڑھتے ہیں۔ تو آئیے بچوں، آپ میرے ساتھ مل کر غنہ کیجیے گا تاکہ آپ کی پریکٹس ہو جائے اور ہم یہ مشق آپ اور ہم مل کے پڑھتے ہیں۔ کاف نون پیش کن، تا پیش تو، کن تو،
بچوں آپ کو نظر آ رہی ہے کہ بچے ہوئے حرفوں میں سے یعنی حروف حلقی کے علاوہ جو حروف بچ گئے ان میں سے یہاں پر تا آ گئی ہے، تو ہم نے یہاں پر کیا کرنا ہے، نون ساکن کو غنہ کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ آپ بس اتنا ہی یاد رکھ لو کہ حروف حلقی آئیں گے تو ہم نے غنہ نہیں کرنا، یعنی اظہار حلقی کا قاعدہ ہوگا، اور جب اس کے علاوہ حروف حلقی کے علاوہ جو حروف آئیں گے ہم نے وہاں پر غنہ کرنا ہے، تو وہاں پر کون سا قاعدہ ہوگا، اخفا کا قاعدہ ہوگا، ٹھیک ہے بچوں۔ کنتو، کنت، حمزہ نون پیش ان، سا کھڑا زبر سا، ان سا، ان سا، حبا پیش حب، بادو زبر بن، حب بن، جیم میم زبر جم، میم دو زبر من، جم من، حبن جمن، حبن جما، عین نون زیر عن، دال زبر دا، عند، زال لام زیر ذل، عند ذل، عین را زبر عر، شین زیر شی، عرشی، عند ذی العرش، عند ذی العرش، عند ذی العرش، عند ذی العرش، حمزہ نون زبر ان، زال را زیر زر، انذر، انذر، حمزہ نون زبر ان، زالام زبر زل، انزل، نون الف زبر نا، انزلنا، انزلنا، عین نون زبر عن، سین زبر سا، عنسا، با یا زیر بی، سبی، لام زیر لی، سبیلی، ہا کھڑی زیر ہی، سبیلی، عن سبیلہ، عن سبیلہ، حمزہ نون زبر ان، شین زبر شا، انشا، را زبر را، انشر، انشر، تا نون پیش تن، صاد زبر صا، تنصا، را با پیش رو، تنصرو، نون زبر نا، تنصرون، تنصرون، میم نون زبر من، غاد وا پیش غو، من غو، دال دو زیر دن، من رودن، من رود، میم نون زبر من، بیٹا یہاں پر بچے ہوئے حرفوں میں سے تو آ گئی ہے، ہم نے نون ساکن میں غنہ کرنا ہے، میم نون زبر من، تو زبر تو، من تو، غین کھڑا زبر غا، من طغا، من طغا، یا نون زبر ین، را پیش زو، ینزو، را لام پیش رل، ینظرل، میم را زبر مر، ینظر المر، حمزہ پیش او، ینظر المرء، ینظر المرء، کاف لام زبر کل، عین ہا زیر اح، کل اح، نون لام زیر نل، کل اح نل، میم نون زبر من، فا واو پیش فو، منفو، شین زیر شی، منفوشی، کل احن المنفوشی، کل احن المنفوش، حمزہ نون زبر ان، قاف زبر قا، انقا، ضاد زبر ضا، انقضا،
انقذ، لام الف زبر لا، ہا زیر ہی، لا ہی، یا زبر یا، لاہیا، تا دو زبر تن، لاہیتن، قوف پیش قو، لام واو پیش لو، قلو، با پیش بو، قلوبو، حامیم پیش ہم، قلوبہم، لاہیتن قلوبہم، لاہیتن قلوبہم، کاف زیر کی، رو الف زبر رو، کی رو، میم دو زبر من، کی رو من، کاف الف زبر کا، تا زیر تی، کاتی، با یا زیر بھی، کاتبی، نون زبر نا، کاتبین، کاتبین، ہم ملا کے پڑھیں گے غنّے کے ساتھ، دو زبر کی تنوین کے غنّے کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے تو بنے گا کرامن کاتبین، کرامن کاتبین۔ پیارے بچوں، مشکل الفاظ کا اعادہ کرتے ہیں۔ ینظر المرء، ینظر المرء، عند ذی العرش، عند ذی العرش، منضود، منضود، کالإحن المنفوش، کالإحن المنفوش، لاہیۃ قلوبہم، لاہیۃ قلوبہم۔ پیارے بچوں، آج ہم نے اخفاء کا قاعدہ سیکھا اور آپ کو اچھی طرح پتہ چل گیا ہوگا کہ اخفاء ہم نے کس لفظوں میں اخفاء کرنا ہے اور کس طرح اخفاء کرنا ہے اور اخفاء کسے کہتے ہیں۔ اچھی طرح یہ بات آپ کو پتہ چل گئی ہے بچوں۔ اگر ابھی بھی آپ کو کسی بات میں کوئی پریشانی ہے، آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی ہے تو آپ کمنٹس باکس میں جا کر مجھ سے علیحدہ سے یہ تخطیط کے بارے میں، اخفاء کے قاعدے کے بارے میں اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں اور پوچھ سکتے ہیں۔ میں آپ کو دوبارہ سے اس اخفاء کرنے کا طریقہ آپ کو پھر سے اچھی طرح سمجھا دوں گی۔ پیارے بچوں، قرآن مجید میں ہم نے سیکھ رہے ہیں تو ہم تجوید کے ساتھ سیکھ رہے ہیں، اس لیے سارے قواعد میں آپ کو سمجھا رہی ہوں تاکہ آپ ٹھیک ٹھیک اور طریقے سے ہر قاعدے کو قرآن مجید پڑھتے ہوئے آپ اس قاعدے کے مطابق پڑھیں تاکہ ہماری تجوید میں خوبصورتی آئے اور ہم اس کو خوبصورت طریقے سے قرآن مجید کو اچھی ادائیگی کے ساتھ اور خوش لحن آواز میں پڑھیں تاکہ ہمیں اس کا ثواب بہت زیادہ ملے۔ اور قرآن مجید کو ہمیں مجہول نہیں پڑھنا ہے، قرآن مجید کو ہم نے معروف پڑھنا ہے۔ تو قرآن مجید کو معروف پڑھنے کے لیے یہ سارے قواعد ہم کو یاد رکھنے پڑیں گے تاکہ ان کے مطابق ہم قرآن شریف پڑھیں اور اپنے قرآن کو اچھا اور خوبصورت طریقے سے ادائیگی کر کے اس سے اچھی طریقے سے سمجھ کے اور اس کے ترجمہ کے ساتھ اس کو یاد کریں، پڑھیں، سمجھیں اور آگے اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے دوستوں کو بھی بتائیں کہ ہمیں اس طرح پڑھنا چاہیے اور یہ طریقہ درست اور صحیح ہے۔ پیارے بچوں، آج میں نے آپ کو اخفاء کا قاعدہ سمجھایا تھا اور میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ آپ کو اچھی طرح سے یہ سمجھ آ جائے۔ بچوں، آئندہ ہم اپنے نئے سبق کے ساتھ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے۔ کل تک کے لیے ہمیں اجازت دو۔ انشاءاللہ، اللہ نگہبان۔